غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رہ تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم۔ دل کی گہرائیوں سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجودی والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ایک صدر گزرا ہے امریکہ کا، اس کا نام ہے صدر جانسن۔ ایک وہ صدر امریکہ کا کہ جس نے سعودی گورنمنٹ کو درخواست دی تھی کہ میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سعودی حکومت کو درخواست دی، اور یہ جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، صدر نے خود لکھا ہے اپنے ہاتھ سے، کہتا ہے میں نے درخواست دی تھی، سعودی گورنمنٹ نے کہا نان مسلم غیر مسلم نہیں دیکھ سکتے، یہاں نہیں آ سکتے، وہ نہیں آیا۔ اس نے مدینہ شریف کی تصویریں کھنچوا کر پورا کمرہ بھر لیا تھا، پورا کمرہ اس نے بھرا ہوا تھا، مدینہ شریف کی تصویریں تھیں۔ مرتے دم تک مدینہ کی تصویریں دیکھتا رہا، بھلا اس نے ایسا کیوں کیا؟ کہتا ہے میں ایک دفعہ ہندوستان آیا سیر کرنے، کراچی کے ساحل پہ میں نے رات کے اندھیرے میں ایک آدمی کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا، اس کا نام تھا محمد بشیر، کچی آبادی کا رہنے والا، گھر کچا ایمان پکا۔ وہ صدر کہتا ہے میں نے کہا اس کو بلاؤ، ترجمان کے ذریعے اس کو بلایا۔ جب وہ قریب آیا، محمد بشیر جب قریب آیا تو کہتا ہے یہ صدر، تو میں نے کہا، کہتا ہے میں نے ترجمان کے ذریعے گفتگو کی تو میں نے کہا یار تو آدھی رات کو مچھلیاں پکڑ رہا ہے؟ کہنے لگا 6 بچے ہیں، کچی آبادی کا رہنے والا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، مچھلی پکڑ کے گزارا کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا رات کو چوری کر لے۔ صدر نے کہا رات کو چوری کیوں نہیں کر لیتا؟ تو کہنے لگا چوری نہیں کر سکتا۔ محمد بشیر کہنے لگا چوری نہیں کر سکتا۔ صدر نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو کہنے لگا میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوری کرنے سے منع فرمایا ہے، میرے آقا و مولا نے منع فرمایا ہے، تو میں چوری نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ حضرات چوری نہیں کر سکتا۔ اس کو بڑا پسند آیا، صدر کو بہت پسند آیا۔ وہ اس کے 6 بچوں اور بیوی کو امریکہ لے گیا۔ صدر جانسن پتہ ہے کتنے جتن کرتے ہیں لوگ امریکہ جانے کے لیے، کتنے جتن کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، لوگ مذہب تک بدل کے امریکہ جانے کو تیار ہیں، الا ماشاء اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ وہ لے گیا اس کو امریکہ، کہتا ہے 1 مہینہ میں نے رکھا، بندہ اتنا سادہ کہ اس کو روٹی بھی کھانا نہیں آتی تھی، اس بندے کو روٹی کھانا بھی نہیں آتی تھی۔ کہتا ہے میں اس کو کھانا دیتا تو وہ سالن کے ساتھ سارے کپڑے ہی بھر لیتا۔ اس کو میں نے کہا قالین کے اوپر جوتے لے کے آ جا، کہتا ہے مجھے چلنا نہیں آتا قالین پہ، کہتا ہے مجھے قالین پہ چلنا نہیں آتا۔ صوفے پہ بیٹھنے کو کہا تو پاؤں سمیت صوفے پہ چڑھ گیا، کوئی طریقہ نہیں آتا، مکان کچا ایمان پکا، کہتا ہے مہینہ رہا۔ صدر جانسن کہتا ہے میں نے سامنے بٹھا کر کہا او بندے خدا کے، او اللہ کے بندے، 1 مہینہ ہو گیا ہے، تو نے مطالبہ کوئی نہیں کیا، کیسا تو سادہ ہے، جو میں دے دیتا ہوں تو کھا لیتا ہے، جو کہہ دیتا ہوں کر دیتا ہے، کوئی خواہش کا اظہار کر۔ اس نے کہا کہ میری کوئی خواہش نہیں۔ محمد بشیر کہنے لگا میری کوئی خواہش نہیں۔ کہا کوئی بات تو بتانا یار، کوئی تو خواہش ہوگی، اس کا اظہار کر۔
اگر تو کہتا ہے تو میں تیری ساری فیملی کو ویزا دے دیتا ہوں، پاسپورٹ دے دیتا ہوں، نیشنلٹی دے دیتا ہوں امریکہ کی۔ اگر تو کہتا ہے تو تیرا انڈیا میں اکاؤنٹ کھلوا کے، کیونکہ انڈیا میں اکاؤنٹ کھلوا کے، کیونکہ اس وقت اکٹھا تھا نا ہندوستان اور پاکستان۔ حضرات کہتا ہے میں ہندوستان میں تیرا اکاؤنٹ کھلوا کے لاکھوں ڈالر ٹرانسفر کر دیتا ہوں، جو تو کہتا ہے کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے سادے سے آدمی نے لفظ بولے، سادے سے آدمی نے لفظ بولے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہتا ہے جانسن کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگا جو میں کہوں گا آپ کر دیں گے؟ کہا ہاں کر دوں گا۔ کہنے لگا ایک مدینے کا پھیرا لگوا دیتے۔ اے ہے سبحان اللہ، کہتا ہے ایک مدینے کا پھیرا لگوا دیتے۔ ایک پھیرا مدینے کا نہیں لگ جاتا۔ وہ شخص کہتا ہے وجود کے رونگٹے کھڑے ہوئے، اور میں نے کہا یار وہ کیا شے ہے جس کو بھوک نظر نہیں آئی، جس کو بچے نظر نہیں آئے، جس کو بچوں کی غربت نظر نہیں آئی، جس کو نظر آیا ہے تو مدینہ نظر آیا ہے۔ کہنے لگا او سعودی گورنمنٹ والو مہربانی کرو مجھے دکھاؤ تو صحیح شہر میں رکھا کیا ہے۔ انہوں نے کہا دکھاتے ہیں، دشمنوں کو نہیں پیار کرنے والوں کو دکھاتے ہیں۔ میرے دوستو یہ جذبات ہیں جس سے کافر مرعوب ہوتا ہے۔ یہ جذبات پیدا کرو، جذبات محبت پیدا کرو۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد فرمایا کرتے تھے میرے محلے کی بی بی، اس کا بیٹا میرے پاس آتا تھا، کہتا تھا اماں نے گلے میں پیسے ڈال رکھے ہیں اور مجھے دیتی ہی نہیں۔ کہتا ہے اماں مجھے دیتی ہی نہیں۔ یہ مانگتا کہ تیرے بیٹے کو ضرورت ہے ماں پیسے دے دے۔ کہنے لگی نہیں دینا، کہنے لگی نہیں دینا، میں کیوں دوں پیسے، روز گلے میں ڈالتی۔ کہتی تھی کہ مجھے نہیں دینا پیسہ، کہ میں گلے میں اس لیے ڈالتی ہوں کہ مجھے شہر رسول دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، مجھے مدینۃ الرسول دیکھنا ہے، مجھے مدینے جانا ہے۔ کہتے ہیں میں جانے لگا حج کرنے، فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے جانے لگا۔ حضرت مولانا سردار احمد صاحب فرماتے ہیں محدث اعظم پاکستان، کہتے ہیں حج کرنے جانے لگا۔ سبحان اللہ، تو کہنے لگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا تھوڑا اور بندوبست فرما دیں، تھوڑا اور بندوبست کر دیں، تھوڑی نظر اور فرمائیں۔ کہتے ہیں میں چلا گیا، طواف کیا، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ میں جدھر جاتا وہ اماں مجھے آگے آگے نظر آتی۔ فرماتے ہیں جب میں پہنچا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب میں پہنچا، حضور کی بارگاہ میں جب حاضری دی، مواجہ پہ سلام کرنے تو کہتے ہیں وہ بوڑھی میرے آگے کھڑی ہوئی سلام کر رہی تھی۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا، یا اللہ ماجرا کیا ہے۔ واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ اس کا بیٹا کہنے لگا گلے لگ کے حضرت جی میری ماں مدینے نہیں جا سکی، تو میں نے کہا قسم ہے مجھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گنبد کی باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن تیری ماں مدینے گئی بھی ہے اور اس کا آنا انہوں نے قبول بھی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، گئی بھی ہے اور قبول بھی ہوئی ہے۔ عرض یہ ہے کہ محبت پیدا کرو، خلوص پیدا کرو، نفرتوں کا گلا کاٹ دو، پیار ہی پیار بانٹو۔ یہی پیغام ہے میلاد کا، یہی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہے۔ اللہ کرے ہم عمل کرنے والے بن جائیں، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے اس کو معاف فرمائے، ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔